زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ ہم اس کے نام لیوا بندے میں ہیں۔ اس نے اسلام اور ایمان کی دولت لازوال سے ہمیں مالا مال کیا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایمان و اسلام کے مقتضا پر عمل کریں۔ یاد رکھیے گا، اسلام ہر خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ مذہب اسلام ہر خیر کی، ہر نیکی کی، ہر اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے کردار اچھے ہوں، ہمارے اقوال اچھے ہوں، منہ سے جو ہم بولیں، جب بھی بولیں، جو بھی کلمہ نکالیں، خیر پر مبنی ہو، اچھی بات ہو، بھلائی کی بات ہو، نیکی کی بات ہو۔ اور ویسے ہی ہمارے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے کہ وہ نیکی کے ہونے چاہیے۔ انسانوں کے اخلاق میں سے ایک گھٹیا خلق اور گھٹیا عادت، بلکہ منحوس عادت اس کی ظلم و زیادتی بھی ہے۔ یہ ظلم و زیادتی شخصی ہو، ذاتی طور سے ہو، انفرادی طور سے ہو، یا پھر وہ اجتماعیت کے ساتھ ہو۔ اجتماعیت سے میری مراد ایک قوم دوسری قوم کو کچل رہی ہے، دبا رہی ہے، اس پر ظلم کر رہی ہے، یا پھر کوئی ظالم حکومت ہے جو رعایا پر ظلم ڈھا رہی ہو، ظلم کر رہی ہو، تو اس وقت اس ظلم و زیادتی کی شناعت کہیں زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ ظالم بادشاہوں کے ظلم کی داستان بہت تاریخ کی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے، اور انسانوں کے لیے وہ درس عبرت بھی ہے۔ ایک واقعہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے جو روایت کیا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس نے اپنا شاندار محل تعمیر کرایا۔ ایک غریب مفلس فقیر بوڑھی عورت تھی جو کہیں سے آئی، اور ظالم بادشاہ کے محل کے بغل میں اس نے اپنی کٹیا بنا لی، خیمہ بنا لیا، اور اسی میں بیچاری رہتی تھی۔ جب بادشاہ کی نظر پڑی اس پر، کٹیا پر، تو اس نے پوچھا یہ کس کی ہے، کس نے بنایا؟ تو لوگوں نے بتلایا، اس کے وزراء نے بتلایا، اس کے جو ہے خواص لوگوں نے بتلایا کہ یہ ایک غریب بوڑھی عورت کی ہے۔ ظالم بادشاہ نے فوراً کہا کہ اس کو ڈھا دیا جائے، اس کی کٹیا منہدم کر دی جائے۔ فوجیوں نے، پولیس والوں نے، بادشاہ کے آدمیوں نے فوراً تعمیل کی، اور اتفاق یہ کہ اس وقت وہ بوڑھی عورت اپنی کٹیا میں موجود نہیں تھی، کہیں گئی ہوئی تھی۔ جب آئی تو اس نے دیکھا کہ میری کٹیا منہدم ہو چکی ہے اور اس کو ڈھا دیا گیا ہے۔ غریب، فقیر، تنگ دست، مجبور، بے کس، لاچار بڑھیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، دعا نہیں بلکہ بد دعا کے لیے۔ اس نے اتنا عرض کیا، مولا میں اپنے کٹیا میں اس وقت نہیں تھی، وہاں موجود نہیں تھی، مگر تو دیکھ رہا تھا۔ کس آہ سے اس نے یہ بات کہی، دل کی گہرائی سے اس نے یہ بات کہی، اپنی بربادی کو دیکھ کر اس نے یہ بات کہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ خدا کو جلال آ گیا، اور فرشتوں سے فرمایا، عذاب کے فرشتوں سے، کہ جاؤ اور فوراً اس ظالم بادشاہ کے محل کو زمین بوس کر دو، الٹ دو۔ ویسا ہی ہوا، حکم الہی تھا، فجا آوری ہوئی، عذاب کے فرشتوں نے اپنا کام کیا، اور آن کی آن میں دیکھتے ہی دیکھتے اس ظالم بادشاہ کا محل جو فلک بوس تھا، زمین بوس کر دیا گیا،
اور بالکل الٹ دیا گیا، سارے اس کے وزراء، اس کے مخصوص لوگ اور خود وہ ظالم بادشاہ اس میں دب کر کچل کر مر گئے۔ یہ ہے ایک مجبور، لاچار، مظلوم کے دل کی آہ۔ مت کرو ظلم کے محل تعمیر، زلزلے بے سبب نہیں آتے۔ حکومتوں کو اور افراد کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا کبھی چلتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا